بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ریسرچ ایک جنرل ٹاپک ہے اور اس کی اہمیت کئی جگہوں پہ ہے، لیکن چونکہ یہ بی ایڈ کورس کا ایک حصہ ہے تو جو لوگ پیڈاگاجی سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ اہم ہے۔ ہماری ویڈیو میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہوتی ہے جس سے ہمارا مقصد کسی بھی ٹاپک پر مکمل اور جامع معلومات فراہم کرنا ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی ابہام باقی نہ رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ The process of creating new knowledge or using up existing knowledge to provide different perspective on a subject is called research۔ کسی موضوع پر مختلف نقطہ نظر فراہم کرنے کے لیے نئے علم کی تخلیق یا موجودہ علم کو استعمال کرنے کا عمل ریسرچ یا تحقیق کہلاتا ہے۔ The research which involves collecting and analyzing non-numerical data to understand concepts, opinions, or experiences is called qualitative research۔ It is extensively used by scientists and researchers studying human behavior and habits۔ Qualitative data is descriptive data that is not expressed numerically۔ وہ ریسرچ یا تحقیق جس میں تصورات، آراء یا تجربات کو سمجھنے کے لیے نان نیومیریکل ڈیٹا یعنی غیر عددی ڈیٹا اکٹھا کرنا اور تجزیہ کرنا شامل ہے، کوالیٹیٹیو ریسرچ کہلاتا ہے۔ یہ زیادہ تر سائنسدان اور محققین استعمال کرتے ہیں جو انسانی سلوک اور عادات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ The type of research which focuses on numeric and unchanging data is called quantitative research۔ وہ ریسرچ یا تحقیق جو عددی اور تبدیل نہ ہونے والی ڈیٹا پر مرکوز ہوتی ہے اسے مقداری ریسرچ یا کوانٹیٹیو ریسرچ کہا جاتا ہے۔ Height in feet, age in years, and weight in pounds are example of quantitative data۔ ہائٹ، ایج اور ویٹ یہ ایک ایسا ڈیٹا ہے جس کی کوئی کوانٹیٹی یعنی مقدار ہوتی ہے، اس وجہ سے اسے کوانٹیٹیو ڈیٹا کہا جاتا ہے۔ There are four main types of quantitative research۔ ریسرچ کے یہ مختلف 4 اقسام ہیں کوانٹیٹیو ریسرچ کے: ڈسکرپٹیو، کوریلیشنل، کاؤزل، کمپیریٹیو، کویزی ایکسپیریمنٹل اینڈ ایکسپیریمنٹل ریسرچ۔ A research method describing the characteristics of the population or phenomenon studied is called descriptive research۔ وہ ریسرچ یا تحقیق جس میں آبادی یا مطالعہ شدہ عمل کی خصوصیات کو بیان کیا جائے اسے وضاحتی تحقیق یا ڈسکرپٹیو ریسرچ کہا جاتا ہے۔ This descriptive methodology focuses more on the what of the research subject than the why of the research subject۔ The research measuring two variables and assessing the relationship between them is called correlational research۔ دو متغیرات یعنی ویریبل کی پیمائش اور ان کے درمیان تعلق کا اندازہ لگانے والی ریسرچ کو correlational research کہا جاتا ہے۔ The research method used to identify a cause and effect relationship between two variables where one variable is dependent and the other is independent is called causal, comparative or quasi experimental research۔ تحقیق کا وہ طریقہ جو دو متغیرات کے درمیان وجہ اور اثر کے تعلق کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جہاں ایک متغیر منحصر یعنی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے جبکہ دوسرا انڈیپینڈنٹ یعنی آزاد ہوتا ہے، کاؤزل کمپیریٹیو ریسرچ کہلاتا ہے۔ The research conducted under careful control condition is called experimental research۔ محتاط کنٹرول کی حالت میں کی جانے والی تحقیق کو تجرباتی یا ایکسپیریمنٹل ریسرچ کہا جاتا ہے۔ Experimental research is the application and adaptation of the classical method of the science laboratory۔ یہ زیادہ تر سائنس لیبارٹریوں میں استعمال ہوتی ہے۔ This research is more exacting and difficult of all research۔ تمام ریسرچوں میں یہ زیادہ ڈیفیکلٹ یعنی مشکل ہوتا ہے and also most important from strictly scientific point of view۔ The research other than experimental research is called non-experimental research۔
تجرباتی تحقیق کے علاوہ دیگر تحقیق کو غیر تجرباتی تحقیق کہا جاتا ہے، یعنی جو ایکسپیریمنٹل نہیں ہے انہیں نان ایکسپیریمنٹل ریسرچ کہا جاتا ہے۔ These researches may be historical, descriptive, comparative and correlational researches۔ یہ کو نان ایکسپیریمنٹل ریسرچز میں اس قسم کی ریسرچ شامل ہیں۔ The process of investigating and studying past events, people and societies using a variety of sources and methods is called historical research۔ مختلف ذرائع اور طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے ماضی کے واقعات، لوگوں اور معاشروں کی چھان بین اور مطالعہ کرنے کے عمل کو تاریخی تحقیق یا ہسٹوریکل ریسرچ کہا جاتا ہے۔ Historical research offers an essential extent for understanding our modern society۔ تاریخی تحقیق یا ہسٹوریکل ریسرچ ہمارے جدید معاشرے کو سمجھنے کے لیے ضروری سیاق و سباق پیش کرتی ہیں۔ The research which forms the broad generalization, principles and theories rather than solving a specific problem is called basic research۔ وہ ریسرچ یا تحقیق جو کسی خاص مسئلے کو حل کرنے کی بجائے وسیع عمومیات، اصول اور نظریات کی تشکیل کرتی ہیں اسے بنیادی تحقیق یا بیسک ریسرچ کہا جاتا ہے۔ Basic research aims at developing educational theories and principles that will be applicable to a huge population۔ A non-systematic way of finding solutions to specific research problems or issues is called applied research۔ مخصوص تحقیقی مسائل کا حل تلاش کرنے کا ایک غیر منظم طریقہ اطلاقی تحقیق یا applied research کہا جاتا ہے۔ These problems or issues can be on individual, group or societal level۔ It is called non-systematic because it goes straight to finding solutions۔ یہ مسائل انفرادی، گروہی یا معاشرتی سطح پر ہو سکتے ہیں۔ اسے نان سسٹمیٹک یعنی غیر منظم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سیدھا حل تلاش کرنے کی طرف جاتا ہے۔ The process by which the research practitioners attempt to study their problems scientifically in order to guide, correct and evaluate their decisions and actions is called action research۔ وہ عمل جس کے ذریعے ریسرچ پریکٹیشنر اپنے فیصلوں اور اعمال کی رہنمائی، درستگی اور جائزہ لینے کے لیے اپنے مسائل کا سائنسی مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسے ایکشن ریسرچ کہتے ہیں۔ Action research is a qualitative method that focuses on solving problems in social systems such as schools and other organizations۔ ایکشن ریسرچ ایک معیاری طریقہ ہے جو سماجی نظاموں جیسے اسکولوں، دیگر تنظیموں میں مسائل کو حل کرنے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔